توبہ کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے۔ انسان ظاہر ہے فرشتہ نہیں ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں اس حوالے سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی نہ تو لذت سکھائی ہے نہ ان کے اندر اس کی کوئی کمپیٹنسی موجود ہے۔ تو انسان کے ساتھ چونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اسے برائی کا شعور بھی ودیت کر دیا ہے اور تقوی کا شعور بھی ودیت کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نفس کی خواہشات ہیں وہ ایسی مزین کی ہوئی ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے کہ انسان بعض اوقات بہک جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روش آدم علیہ السلام والی ہونی چاہیے۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، معافی مانگ لے، اور شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتا ہے۔ تو غلطی ہوگی، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ اب سوال چونکہ یہ ہوا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد ہم تو اسی رزلٹ میں پہنچے ہیں کہ اچھی صحبت ہی ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ جب تک آپ کی صحبت اچھی نہیں ہوگی، خواہ آپ کا علمی لیول کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ برے لوگوں میں بیٹھیں گے، اگرچہ آپ کو گناہوں کی شناخت ہوگی، اس کے باوجود آپ گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے، وہ ماحول ہی آپ کو خود بخود اس طرف لے جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صحبت کے اعتبار سے بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اچھی صحبت یہ بنیادی چیز ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ انسان ایجوکیشن حاصل کرتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، اگر پڑھنے میں تردد ہے، آپ کو ٹائم اویلیبل نہیں ہے، تو اپنی مصروفیات کے اندر سفر کے دوران، جس طرح باہر کے ملکوں میں لوگ 1.5-2 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے جابز کے لیے جاتے ہیں، تو آڈیو ریکارڈنگ میں قرآن پاک کا ترجمہ سنتے رہے، اس سے آپ کے دل کا زنگ دور ہوتا رہے گا۔ لیکن پیرلل میں صحبت اچھی رکھنی ہے۔ اب پریکٹیکلی اگر اچھے لوگوں کی صحبت اویلیبل نہ ہو تو اس ماڈرن دور میں یوٹیوب سے بہتر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنا وقت پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا، دیکھنا، سننا، اس کے بعد سائنٹیفک جو ڈاکومنٹریز ہیں ان میں آپ دلچسپی لیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ آپ بور نہ ہو، اور اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جب خالی و ذہن ہوں گے تو ذہن ظاہر برائی کی طرف آپ کو آمادہ کرے گا۔ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ پریکٹیکلی اگر صحبت اویلیبل نہیں ہے تو ویڈیوز کی شکل میں آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم تو آج بھی جب یوٹیوب کے اوپر مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا کوئی لیکچر لگاتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کی صحبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں پرانے جو ہمارے محدثین ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، خود تو دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ اپنی کتابوں کی شکل میں آج تک زندہ ہیں۔ ہم جب کبھی بھی احادیث کی کتابوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو فوراً وہ حدیث کی کتاب کمپائل کرنے والے کا فارم بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ امام ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ مثلاً امام بخاری صحیح بخاری میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا جو تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مجھے اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور پھر مجھے کہا کہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی آیات کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ یہ کوئی شب معراج کی گفتگو ہے، یہ صوفیوں نے لکھا ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ رکھا اور مجھے تعلیم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز۔ اب یہ امام بخاری دنیا سے چلے گئے، 1200 سال ہو چکے، لیکن ان کا فہم اپنی کتاب میں موجود ہے کہ آج اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ ہمیں یہی بتاتے کہ بیٹا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ امام بخاری ساتھ ٹیچ کر رہے ہیں، گویا کہ امام بخاری اپنی کتاب میں زندہ ہے، اور ویڈیوز تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے۔ پھر امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں تابعین کے اقوال بھی نقل کیے، پھر الگ سے کتاب لکھی الادب المفرد، جس میں انہوں نے نقل کیا صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ البانی نے بھی اس روایت کو درست کہا، اور ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی، کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 تابعین جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا اور آپ کی بیعت کی۔ بس اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ تابعین فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے سلمہ ابن اکوع کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اس سے امام بخاری نے یہ بھی ثابت کیا کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے صحابہ کرام کی، اور کسی نیک بندے کے ہاتھ کو چومنا بھی، یہ بھی تابعین کی سنت ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت آج بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے محبوب علیہ السلام کی جو احادیث جمع کی ہیں احادیث کی کتابوں میں، آپ ذرا ان کو اگر ڈائریکٹلی احادیث کی کتابوں سے، اوریجنل بک سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو سیاق و سباق بھی سمجھ آئے گا۔ مشکات شریف اگرچہ میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث اسے ڈکلیئر کیا ہے، لیکن بہرحال یہ سیکنڈری بک ہے۔ پرائمری کتابیں وہ ہیں جو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ سیکنڈری بک میں ٹائم کو بچانے کی خاطر، کتاب زیادہ موٹی نہ ہو جائے اس کو بچانے کی خاطر، انہوں نے صرف راویوں کے نام لکھے اور اس کے بعد حدیث لکھ دی ہے، اس کا کانٹیکسٹ بالکل نہیں لکھا ہوا، پلس پوری سند بیان نہیں کی ہے۔ مشکات میں آپ کو ملے گا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کی حدیث 2950 2950 صحیح مسلم میں، اور مشکات میں اس کا نمبر 2555 ہے۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ روایت لکھتے ہیں مشکات کے جو امام ہیں، امام ولی الدین تبریزی، اور ان سے پہلے امام بغوی۔ امام بغوی نے مشکات لکھی اور اس میں ویلیو ایڈیشن انہوں نے بعد میں کی، تو وہ ڈائریکٹ لکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اور آگے وہ نبی اسلام کی تفصیلی حدیث صحیح مسلم کی آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے پورا ایک صفحہ ہے جو سکپ ہے، وہ آپ مسلم شریف جب ڈائریکٹ پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی، ورنہ مشکات میں اسی حدیث کو پڑھیں گے تو وہ سکپ ہے۔ وہ حدیث یوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام، محمد بن علی بن حسین بن علی، محمد بن علی نام تھا امام محمد باقر کا، وہ امام جعفر کے والد ہیں۔ امام جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد محمد بن علی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جوان تھا اور میں ملاقات کرنے کے لیے جابر بن عبداللہ کے پاس گیا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور آخری وقت میں نابینا ہو چکے ہوئے تھے۔ اب یہ ساری باتیں مشکات میں نہیں آپ کو ملیں گی، اب یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، گویا کہ فلم آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا تو باقی لوگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے فردن تعارف شروع کیا، اور جب مجھ پہ پہنچے تو میں نے بتایا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں، تو پتہ چل گیا ان کو کہ اہل البیت سے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور یوں میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے یہ سینے کے کرتے کے بٹن کھولنا شروع کیے، اور پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، یعنی ان پہ شفقت فرمائی کہ تو میرے بچوں کی مانند ہے، میرے نبی کا بیٹا ہے، اور کہا کہ بیٹا تو جو مجھ سے پوچھے گا میں بیان کروں گا۔ نبی اسلام کے والے سے ظاہر انہوں نے پوچھنا تھا۔ اور اسی دوران امام باقر کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، فرض نماز کا،
تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم ادھر ہی نماز پڑھو۔ اب اس سے بھی ایک مسئلہ کلیئر ہوا کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی گھر میں جماعت کروا کے نماز پڑھتا ہے تو درست ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تامد پہنی ہوئی تھی اور اوپر ایک اوڑھنی تھی، اور وہ اوڑھنی اتنی چھوٹی تھی کہ جب اسے وہ کندھے پہ ڈالتے تھے تو تھوڑی دیر بعد وہ لٹک جاتی تھی، پھر اسے کندھے پہ ڈالتے تھے، اور نماز کے دوران بھی ان کو یہ کرنا پڑا۔ اور نماز سے فارغ ہوئے اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے حج کی حدیث بیان کرنا شروع کی۔ اب یہ جو پورا ایک صفحہ ہے نا، یہ مشکات میں مسنگ ہے، لیکن ایک کانٹیکسٹ ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں آپ اس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا اس طرح جابر بن عبداللہ بیٹھے ہوں گے اور وہ آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے، اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی، اس طرح انہوں نے اظہار محبت کیا، اور پھر آگے ایسے معاملات چلے۔ تو یہ کتابیں پڑھ کے بھی آپ کو صحبت ملتی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت اسکولوں میں یہ لکھا جاتا تھا کہ کتاب جو ہے نا یہ بہترین ساتھی ہے، کتاب بہترین دوست ہے، لیکن اب جو ہے وہ ریلز بہترین دوست بنی ہوئی ہے۔ چند سیکنڈز میں آپ کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ چند سیکنڈز میں اگر کوئی بات سمجھانے والی ہوتی تو قرآن پاک اتنی موٹی کتاب نازل نہ ہوتی۔ کسی کی زندگی بدلنی ہے تو آپ کو سارے وسوسے سیٹل کرنا پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چلے شارٹ کلپس جو لوگوں نے بنا دیے، چند ایک کریٹیکل باتیں اٹھا کے، ٹھیک ہے وہ انیشلی کسی کو تعارف کروانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے پورے دین کو سمجھنا ہے پھر آپ کو آ کے ویڈیوز مکمل دیکھنی پڑیں گی، پھر آپ نے شارٹس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا۔ جب تک آپ دین کا پورا مقدمہ نہیں سمجھیں گے کبھی کنوکشن آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے تفصیلاً اس پہ اس لیے گفتگو کی کہ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی گناہوں سے کیسے بچیں، تو اچھی صحبت کے ذریعے۔ اگر شوہر بدکار ہو تو کیا بیوی اس سے خلا لے سکتی ہے؟ بدکاری تو ایک ایشو ہے نا جی، اس کے علاوہ کافی سارے ایشوز ہیں۔ بعض اوقات مرد اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ مارتے پیٹتے ہیں، بعض اوقات وہ بچوں کا خرچہ اٹھانے کے باوجود، یعنی اس کی استطاعت رکھنے کے باوجود خرچہ نہیں دیتے، اور سب سے بڑھ کر کئی مرد تو نماز ہی نہیں پڑھتے سرے سے۔ آپ بدکاری کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بدکاری سے بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ تو ان سارے کیسز میں اپنی سچویشن ہر بندے نے خود دیکھنی ہے کہ وہ اس سچویشن میں کس طریقے سے ایسا معاملہ آگے لے کر چلے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، یعنی کہ اپنے خامند کو برائی سے روکنے میں کامیاب ہو جائے۔ جو قرآن میں حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ صرف مرد نے نہیں بچانا اپنی بیوی اور بچوں کو، بیوی نے بھی بچانا ہے اپنے خامند کو اور اس کے بچوں کو۔ ہم کئی ایسی سسٹرز کو جانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے خامدوں کی اصلاح ہوئی ہے، انہوں نے اپنے خامدوں کو نماز کے اوپر آمادہ کیا ہے، داڑھی رکھوائی ہے، عقیدہ توحید درست کیا ہے، ان کی آخرت بنائی ہے۔ تو مرد ہو عورت ہو، دونوں نے ایک دوسرے کو جنت میں پہنچانے کے کوئی اسباب کرنے ہیں۔ خلا تک تو بات جانی نہیں چاہیے، اس سے پہلے اس کی ریمیڈی کرنے کی کوشش کریں۔ خلا یا طلاق کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مریض ہے اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اس کو کون سی ایسی گولی دی جائے کہ یہ مریض مر جائے، اور بھائی اس کا علاج کروائیں، اس کو مارنا ہے آپ نے، علاج کروائیں، آخری درجے تک کوشش کریں کہ یہ بچ جائے کسی طریقے سے۔ تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا مقدمہ رکھیں ان کے سامنے، اور خصوصاً جب کبھی خامند یا بیوی اچھے موڈ میں ہو اس وقت اس سے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں۔ آلریڈی وہ غصے میں ہے، تھکا ہوا آیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کا ٹاپک ڈسکس کریں گے تو ایگو سامنے آ جائے گی۔ ہمیشہ جب کبھی بھی آپ نے کنفلکٹ والی کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو ایک ٹاپک ہے نا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ٹاپکس ہیں، بدتمیزی والا ہے، ساس سسر کا ظلم ہے، اور رشتہ داروں کے مسئلے ہیں، نندوں کا مسئلہ ہے جو سب سے بڑی مصیبت ہے عورتوں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس وقت ڈسکس کرنی ہے جب موڈ اچھا ہو۔ برے موڈ میں اگر آپ ڈسکشن کریں گے تو یہ الٹا آپ کے اوپر ایک وبال کے طور پہ ہی چیز نازل ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ ایک حکم جو ہے مرد کی طرف سے بیٹھے گا، ایک عورت کی طرف سے، یعنی ایک بڑا، خصوصاً جو لوگ رشتہ کروانے والے لوگ ہیں ان کو انوالو کریں جنہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا، بڑوں کو بٹھائیں، باہر ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود اگر مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا
یہ میں ایک اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گزارا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، پھر خلا کی طرف جائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، کورٹ میں جائیں، اور وہ 2 نمبر قسم کا خلا نہیں ہونا چاہیے کہ خامند کو پتہ ہی نہیں ہے اور عورت جو ہے وہ خلا لے کے سائڈ پہ ہو گئی ہے، اس تک نوٹس بھی نہیں پہنچے ہوئے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا خلا پھر اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ ہاں اگر خامند نوٹس ملنے کے باوجود حاضر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ تو ہٹ دھرمی کر رہا ہے، وہ بعد میں کیا گلہ شکوہ کرے گا۔ تو اللہ کرے کہ ان کے معاملات آسانی کی طرف جائیں اور اس قسم کی تکلیف سے کسی عورت کو گزرنا نہ پڑے، آمین۔ قربانی کا جانور قابو نہ آئے تو کیا نشے کا ٹیکہ لگا کر ذبح کرنا جائز ہوگا؟ بھئی اس حد تک تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کوئی ماہر قسم کا کسائی ڈھونڈیں۔ پاکستان کے کسائی تو ہمیں چند ایک ہی کوئی تجربہ کار نظر آتے ہیں، جب ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں، ترکیے کے اندر، اسی طریقے سے عرب ملکوں کے اندر اتنے ماہر قسم کے کسائی ہیں، وہ تو جانور کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے اور بڑی آسانی سے جانور کو گرا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بیل ہیں، اور وہ ایسے مہارت کے انداز میں ان کو کسی درخت کے ساتھ یا کھمبے کے ساتھ باندھتے ہیں، اکیلا بندہ ہی اس کو گرا لیتا ہے۔ یہاں تو 3 4 رسیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ بیل چھڑا کے بھاگ جاتا ہے، اور بعض اوقات چھری تیز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ، وہ صرف گوشت والا حصہ کٹتا ہے، اس کا کھال والا، آگے اس کی جو سانس کی نالی ہے وہ نہیں کٹتی، جانور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نہر کرنا بھی نہیں لوگوں کو آتا، اونٹ کو گرایا نہیں جاتا، گرائیں گے تو وہ تو اتنا طاقتور جانور ہے، بیل تو اس کے مقابلے میں چیز ہی کوئی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو نہر کیا جائے، اور اس کے نہر کرنے کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے، سورۃ الحج کے اندر اونٹ کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ نبی الاسلام نے خود بھی صحیح مسلم میں آیا کہ آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے، اس میں آپ نے صرف اس کا ایک ہی جو ٹانگ اس کے گھٹنے سے باندھنی ہے، اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ ایک ہی آپ نے وار کرنا ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے یا زیادہ زیادہ ایسے کرتا ہے تھوڑا سا، پھر بلڈ پریشر اس کا لاس ہوتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے۔ بھاگنے والی بات نہیں ہوتی، یہ بھاگتے وہ ہیں جو صحیح طریقے سے اس کو سٹوک نہیں لگا سکتے، ورنہ ماہر قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو لائن میں کھڑے کر کے 1 منٹ کے اندر 30 سے 40 اونٹ نہر کر دیتے ہیں، 1 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے میں نہیں، یوں وہ مارتے جاتے ہیں، ایک ہی سٹوک لگاتے ہیں اور وہ اونٹ نہر ہو کے گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی تو نوبت ہی نہیں۔ لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ جانور کو ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں کہ اس کی جان نہیں جاتی، صرف وہ بے ہوش ہوتا ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو وہ حلال ہی تصور ہوگا، کیونکہ وہ مرا نہیں ہے۔ جو سورۃ المائدہ میں آیا 11 قسم کے جانور ہیں جو حرام ہیں، ایک تو 4 چیزیں وہ ہیں جو سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں آئی کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں 11 اور چیزیں مینشن ہوئی ہیں، ان میں وہ جانور جو خود طبعی موت مر جائے وہ بھی مردار ہی تصور کیا جائے گا، اسی طریقے سے بلندی سے گر کے مر جائے وہ بھی، سر میں کوئی چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی، اور زخم کی وجہ سے مر جائے، الا یہ کہ زخمی جانور کو آپ ذبح کر لیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر بے ہوش جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو چونکہ وہ مرا نہیں ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہوگی۔ ڈپریشن کی وجہ سے دین کو پریکٹس نہیں کر پا رہا، علاج بھی کروا رہا ہوں، اس صورت میں دین کی طرف رغبت کیسے اختیار کروں؟ صرف فرائض پہ پابندی اختیار کر لیں، باقی جو ایکسٹرا آرڈنری باتیں ہیں ظاہر ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہے جب تک کہ آپ کا یہ میڈیکل علاج چل رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز پہ تو آمادہ کریں کہ میں نے فرائض پورے کرنے ہیں، 5 فرض نمازیں پڑھیں، اسی طریقے سے رمضان کے فرض روزے رکھ لیں، اور اگر صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ، اور اگر اتنی استطاعت ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں تو اپنے ساتھ کسی سمجھدار آدمی کو لے کر حج کے لیے بھی جائیں، اور اگر حج والی کنڈیشن نہیں ہے ٹریولنگ کی تو ٹھیک ہے، جب تک آپ صحت مند نہیں ہوتے تو حج آپ سے موقوف ہے، لیکن فرائض کے اوپر پابندی رکھنی ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے باہر نکالے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو
انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور ہمارے ملکوں کا تو المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ذہنی بیماریاں، ان کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا. یعنی ایکسیپٹنس ہی موجود نہیں ہے کہ کسی شخص کو کوئی ذہنی مرض بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل اٹا کٹا جی کچھ بھی نہیں نو. وہ تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں گے، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں گے تو پتہ چلے گا اس کے ساتھ کئی چیزیں ایسی اٹیچ ہیں. جب تک کہ کوئی شخص واضح طور پر پاگلوں والی حرکتیں نہ شروع کر دے، اس وقت تک کسی کو کوئی ذہنی مریض ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اب کئی لوگ ہیں جو وضو کے اعتبار سے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، پوری ٹینکی خالی کر دیتے ہیں، ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا، غسل مکمل نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز شروع کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین نہیں آتا کہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا نہیں کہی، بار بار نماز توڑتے رہتے ہیں. پوری مسجد کو یقین آ جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے، ان کو خود یقین نہیں آتا. یہ میرے ساتھ ہوا ہے پریکٹیکلی. یعنی ہم جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے 1996 میں، ایک لڑکا فرسٹ ایئر میں آیا، میں سیکنڈ ایئر میں تھا اس وقت، تو وہ ہاسٹل میں تھا. بڑا اچھا بچہ، جہلم شہر سے ہی تعلق رکھتا تھا، دیندار اور داڑھی رکھی ہوئی. تو وہ بیچارہ 40 دفعہ وہ نیت کرتا تھا نماز کی، اللہ اکبر کہتا تھا پھر توڑ دیتا تھا. اسی طریقے سے وہ کرتا رہتا تھا. جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہوئے وہ بار بار نماز توڑتا تھا اور پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوا ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے، پوری صف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسری صف والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ امام پوری قرات کر کے رکوع میں جانے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو وہ آخری جو اس کا اللہ اکبر ہوتا تھا وہ اس کو کنسیڈر کرتا تھا اور جا کے رکوع میں ملتا تھا. اور یہ اس کے ساتھ کافی عرصہ حالت رہی. تو میں نے ایک دن اس پہ ترس کھایا، تو میں نے اس کو بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے وہ فقہ حنفی کا مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ جب آپ نماز میں اللہ اکبر کہیں تو اپنے کانوں تک آواز آنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے اللہ اکبر اتنی آواز سے نہیں کہا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا پوری مسجد گواہ ہے یار کہ آپ اتنی اونچی، اور وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتا تھا، امام کے برابر ہی آلموسٹ اس کی آواز ہوتی تھی. وہ کہتا ہے جی مجھے تسلی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یار آپ کی تسلی ہونا ضروری نہیں ہے، سب آپ کو گواہ کے طور پر اویلیبل ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. خیر بڑے سمجھانے کے باوجود بھی کافی عرصہ اس کا معاملہ چلتا رہا. اچھا پھر اس کا سلوشن یہ آیا کہ کچھ عرصے بعد نا اسے امامت پہ کھڑا کرنا شروع کر دیا. جب وہ امام بنتا تھا تو وہ ایک دفعہ ہی اللہ اکبر کہتا تھا، کیونکہ اس کے اوپر خود ذمہ داریاں بھی تھی. تو ادھر وہ سیٹسفائی ہوتا تھا کہ جی میں ٹھیک ہوں. لیکن اگلی نماز میں اگر وہ مقتدی ہے پھر وہی حرکت کرنا شروع کر دیتا تھا. اچھا پھر اس کی حرکتیں یہ تھیں کہ وہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو اس نے اب چہرہ دھونا شروع کیا ہے تو کم از کم 30-40 دفعہ پانی لیتا تھا اور 15-20 منٹ تک وہ وضو کرتا رہتا تھا. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے. وہ اپنی طرف سے تو اپنے ساتھ نیکی کر رہا ہے لیکن گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. پھر فقہ حنفی والوں نے بھی مسئلے اس قسم کے لوگوں کو سمجھائے ہیں پاکی پلیدی کے پوائنٹ آف ویو سے اور طہارت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس قسم کا نہ تو وضو پاسبل ہے نہ غسل پاسبل ہے جو یہ بتاتے ہیں، جس طرح کی ڈیفینیشن لوگوں کو بتاتے ہیں. اور ایکچولی تو میں نے آپ کو بتایا قرآن و سنت میں کتنے پانی سے نبی اسلام وضو کر لیتے تھے. 7 لیٹر کے قریب سے آپ غسل کر لیتے تھے اور آدھا لیٹر پانی سے آلموسٹ نبی اسلام جو ہے وہ وضو فرما لیا کرتے تھے، جو آج کی کیلکولیشن میں بنتا ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. پاکی پلیدی لکھیں اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو میری وہ ویڈیو کھل جائے گی. میں پورے دل سے حجاب کرنا چاہتی ہوں لیکن والدین سختی سے منع کر رہے ہیں. جی انہی والدین کے لیے تو ہم نے کہا تھا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماں پیو تے شاہی کوئی نہیں. جو مولویوں نے میرا کلپ کاٹا کہ انجینئر کہتا ہے ماں پیو تے شاہی کوئی نہیں. جی ماں پیو کے تو سارے اگلے پچھلے بابے بھی کوئی شاہ نہیں رسول اللہ کے مقابلے تھے. اب تو ہمارے استاد غامدی صاحب نے بھی یہ بات سیکنڈ کر دی ہے. وہ کہتے ہیں انداز سے اختلاف اپنی جگہ لیکن ان اسپرٹ یہ بات درست ہے. ظاہر ہے غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، ہم بیٹھے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اور سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ایک میدان جنگ ہے
جہاں پر جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے ان کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. تو ہم ہیں میدان جنگ میں. میدان جنگ میں آپ کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لینگویج ہی سمجھ آئے گی. ہاں جب حالت امن ہوگا تو ٹھیک ہے, پھر گورنر جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح ہوں گے, اور پھر خالد ابن ولید کو گورنر بنانا یہ تو عوام الناس کے اوپر زیادتی کرنے والی بات ہے. اور وہی سیدنا عمر نے کیا تھا کہ ان کو ہٹا دیا تھا. جو لوگ کرٹیسزم ان پہ کرتے ہیں, میرے نزدیک ان کا ڈیسیژن بالکل درست تھا کہ ہیومن مینجمنٹ جو ہے نا وہ خالد بن ولید کو نہیں آتی تھی, اس کے لیے ابو عبیدہ ابن جراح ہی چاہیے تھے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کو پیار محبت سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے, ان سے لڑا نہیں جا سکتا. اور ایسے ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد خود دین پہ چلنا چاہتی ہے. یار یہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے بچے نماز شروع کر لیں, دین کی طرف آ جائے. اور دوسری طرف اس طرح کے بچے ہیں جو حجاب کرنا چاہتے ہیں بچیاں, داڑھی رکھنا چاہتے ہیں بچے, اور ماں باپ ان کے لیے ہڈل بنے ہوئے ہیں اور الٹا دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی میں دودھ نہیں بخشوں گی. یعنی اولاد کو ماں کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. کتنا تکبر پہ مبنی یہ جملہ ہے. دودھ تو عورت کے اختیار میں نہیں تھا. اسی پہ میں نے بات کی تھی اس قسم کے ماں باپ کے لیے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا. میاں بیوی کا جو آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ازدواجی تعلق رکھا, ایک دوسرے سے انہوں نے نفع اٹھایا, ایک دوسرے سے لذت اٹھائی, اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ اللہ نے تمہیں اولاد دی. اور جب اولاد ملی اس اولاد کو اتنا آن کرنا شروع کیا کہ خدا کے مقابلے پر شیطان کھڑا تھا, تم شیطان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور اولاد کو دین کے راستے پہ چلنے سے روک دیا. تو اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح کے ماں باپ کو شرم کرنی چاہیے اور انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تم نے اپنی زندگی گزار لی ہے, آخرت کی تیاری کرو بجائے اس کے کہ اپنی آخرت بھی برباد کرنی ہے, اپنی اولاد کی آخرت بھی برباد کرنی ہے. اور جن کے دماغ میں اس طرح کا کوئی کیڑا گھس جاتا ہے نا کہ جی بچے نے داڑھی رکھ لی تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا, بچی نے حجاب کرنا شروع کر دیا تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. بھائی تم یہ نہ کرواؤ, اچھا رشتہ لے لو. پہلے مہینے تمہارے داماد کا ایکسیڈنٹ ہو کے روڈ پہ لاوارث لاش کی صورت میں وہ رکھا ہوا ہوگا, لو سامو کر لو. یہ اللہ کے معاملات ہیں بھائی. تقدیر کے معاملات اتنے سینسٹیو ہیں کہ انسان کسی حد تک کوشش کر سکتا ہے. ہاں آخرت جو ہے وہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ کوشش کرے گا, اس کے مطابق اس کو آخرت مل جائے گی. دنیا میں آپ ایفرٹ کرتے ہیں, برے طریقے سے ناکام بھی ہو جاتے ہیں, کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. اس لیے اللہ سے ڈریں, اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. ماں باپ کا تو کام تھا کہ وہ اولاد کو نیکی کے راستے پہ چلاتے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. الٹا جو آگ سے بچنا چاہ رہے ہیں ماں باپ ان کو جھونکنا چاہ رہے ہیں. تو حجاب کے معاملے میں میں نے سسٹر سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ سختی والا معاملہ ہے گھر کی طرف سے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو آج کل تو بڑی آسانی ہے, میڈیکل ماسک یوز کریں. جب سے یہ کرونا کے مرض کا معاملہ شروع ہوا وبائی شکل میں, اور اس کے بعد سے کئی ایک اور وائرسز آئے, اب تو کوئی عیب نہیں تصور کیا جاتا اگر کوئی شخص میڈیکل ماسک یوز کرے. اور میڈیکل ماسک بھی اب مختلف کلرز میں آ گئے ہیں, بلیک کلر میں بھی آ گیا ہے, وائٹ, لائٹ بلو کلر تو پہلے ہی تھا. تو بلیک کلر میں اگر آپ ماسک یوز کریں یا وائٹ میں کر لیں یا لائٹ بلو کلر میں, اگر آپ دوسرے والا حجاب نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آپ کے اوپر اعتراض بھی نہیں کرے گا. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس ماڈرن دور میں. 2019-20 میں جب یہ وبا شروع ہوئی تو اس وقت بھی میں نے سسٹر سے کہا تھا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس وقت تم حجاب شروع کر سکتی ہو, اور الحمدللہ کئی لوگوں نے حجاب شروع کیا. تو اس طرح کوئی درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے باغی بھی نہ ہوں اور ماں باپ کے ساتھ بھی زیادہ کنفلکٹ والا معاملہ نہ ہو. میں کیتھولک کرسچن ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ نبی ہیں. کیا میرا عقیدہ درست ہے؟ جی آپ کا عقیدہ تو درست ہے, لیکن اس کے بعد آپ کیتھولک کرسچن نہیں ہیں. ہاں یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں لیکن ہوں میں قادیانی, نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی جب آپ نے اسے دجال تصور کر لیا تو اب آپ قادیانی نہیں ہیں. یا
کوئی کہے کہ میں اسے نبی نہیں مانتا ہوں، ایک اچھا انسان یا مجدد سمجھتا ہوں، لیکن ہوں میں قادیانی، تو بھائی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس شخص نے دعویٰ نبوت کیا 1903 سے لے کے 1908 کے جو معاملات ہیں وہ ایکسٹریم پہ گئے۔ اس سے پہلے تو اس نے کئی ایک بیانات بدلے، پھر کرتے کرتے وہ اس لیول تک چلا گیا کہ اس نے امتی نبی ڈکلیئر کیا۔ اگر امتی نبی اپنے آپ کو نہ کہا ہوتا تو جس طرح چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ چل رہے تھے تو یہ بھی چلتا رہتا۔ اس سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے شراب کو شراب کہہ کے پی لیا۔ اگر یہ انگوروں کا جوس ہی کہتا رہتا، یعنی معرفت کی بات کہتا رہتا، نبی کا لفظ استعمال نہ کرتا، کام وہی ڈالتا جو صوفیاء نے ڈالا، ظاہر ہے جو کتابوں میں ہے اور ان کے ماننے والے دفاع بھی کرتے ہیں، تو شاید یہ فتووں سے بچ جاتا۔ تو جب آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں کیتھولک کرسچن ہوں، تو کیتھولک کرسچن تو وہی ہے جو 3 خداؤں میں بلیو رکھتا ہے، اور ایسا بلیو کہ 3 in 1، اور وہ نہ کبھی کسی پریسٹ کو آج تک سمجھ آیا ہے، نہ عوام الناس میں سے کوئی اس معاملے کو کلیئر کر سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت ایسی موجود نہیں ہے جو شرک کی طرف اشارہ کرتی۔ توحید بالکل کامل ہے۔ تو کیتھولک کرسچن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، تو اس وقت جو ٹیمپرڈ بائبل موجود ہے وہ اس کے بھی خلاف جائیں گے، کیونکہ اس کے تحت تو حضرت یحییٰ بن زکریہ، جان دا بیپٹسٹ، یہ آخری نبی ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ گاڈ ہے، اگرچہ کتابیں اسے سپورٹ نہیں کرتی، لیکن کیتھولک کا یہی عقیدہ ہے۔ اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل اس معاملے میں ننگے ہیں، وہ تو کوئی مطلب کسی اور ہستی کو اس حوالے سے شریک بھی نہیں کرتے، اور وہ تو سیدھا کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 آنورڈ، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے۔ تو پروٹیسٹنٹ تو بالکل کلیئر کٹ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، کیتھولک جو ہیں وہ بھی خدا مانتے ہیں، لیکن وہ 3 خداؤں کا، ہولی گوسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی فادر گاڈ۔ بہرحال اگر آپ ان کو پیغمبر مان رہے ہیں تو اس وقت جو کرسچینٹی ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو آپ مسلم ہیں۔ بس ایک سٹیپ اور طے کریں کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے بعد آخری پیغمبر کی بشارت دی، جو میں نے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا ہوا ہے، ماری ایمینول جو آرتھوڈاکس کرسچن ہے آسٹریلیا کے اندر، اور پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور عربی بھی اچھی جانتے ہیں، انگریزی بھی۔ انہوں نے 5 اعتراضات کیے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام سے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے جواب دیا تھا، اس میں میں نے یہ ساری آیات کور کی ہوئی ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، اگلا سٹیپ طے کریں اور توحید کا عقیدہ اپنا درست کریں اس حوالے سے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں ماننا، بلکہ ان کو اللہ کا محتاج اور اللہ کا بندہ ماننا ہے۔ کل اختیار اللہ کے پاس ہے، تب توحید کامل ہوگی، اور اس کے بعد تمام پیغمبروں پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ کیا منگنی کے بعد لڑکی لڑکا آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ منگنی اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بعد کوئی شرعی بانڈ قائم ہو جائے۔ اسلام میں شرعی بانڈ قائم ہوگا نکاح کے بعد۔ تو اگر آپ کو بات کرنے کی خواہش ہے تو منگنی کی بجائے نکاح کریں۔ منگنی ہماری ایک کلچرل چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کہیں پہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی، لیکن اس کے بعد لڑکی لڑکا یا منگیتر آپس میں نامحرم ہی ہے، کیونکہ آفیشلی کوئی بانڈ ان میں نہیں ہے، اس لیے وہ آپس میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے، نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ہاں نکاح ہو جائے تو آپس میں گفتگو کریں، اور کوشش کریں کہ شادی جلدی ہو جائے، ورنہ گفتگو ہوتے ہوتے رخصتی سے پہلے علیحدگی ہو جاتی ہے، جب ایک دوسرے کی انسانی کمزوریاں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں جو شادی کے بعد آتی ہیں تو انسان برداشت کر لیتا ہے کہ ظاہر ہے ہر انسان میں کمزوریاں ہیں، لیکن شادی سے پہلے اور نکاح کے بعد اگر یہ کمزوری سامنے آ جائے تو پھر علیحدگی کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ جی سنت کے مطابق ہو تو جائز ہے،
صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی یعنی جشن قرآن دونوں اکٹھے منایا کرتے تھے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات 2 روزے رکھا کرتے تھے، اور جامعہ ترمذی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو اور وہ ہفتے میں 2 دن پیش ہوتا ہے، پیر اور جمعرات، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے میلاد منانا ہے تو آپ پیر کا روزہ رکھ کے منائیں۔ باقی اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، آپ کے معجزات، آپ علیہ السلام کی شان، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، یہ ساری چیزوں کا بیان ہو۔ ہم بھی آلموسٹ 17-18 سال سے اپنی اکیڈمی میں ربیع الاول کا پروگرام کرتے ہیں۔ اگر منانے سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، ڈھول ڈھمکا ہو، اور خانہ کعبہ شریف کے اور روضہ شریف کے ماڈلز بنائے جائیں اور ان کے سامنے بے پردہ عورتیں آ کے دعائیں کریں اور لڑکے ان کی ویڈیوز بنائیں، یہ وہ کام ہے کہ جو میلاد کو جشن کی شکل میں منانے والے علماء ہیں وہ بھی ان کو بدعت ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ لیکن اب بات ان سے بھی آگے نکل چکی ہے، اب تو جناب حوریں منائی جا رہی ہیں، عورتوں کو ایسا لباس پہنا کے پبلکلی بتایا جا رہا ہے، اور انڈیا میں تو ایسے بےہودہ طریقے سے میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس میں انہوں نے فل جو ڈسکو قسم کا میوزک چلایا ہوتا ہے اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نعت پڑھی جا رہی ہے یا کوئی گانا ہے، اور ایسا ادم مچایا ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ یعنی اسلام کی پکچر یہ جا رہی ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں اسلام ہے، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میلاد اس طریقے پہ منائیں جو نبی علیہ السلام نے منایا۔ پھر میرا معصومانہ سا سوال ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آلموسٹ 5 سال کوفہ میں گزارے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں سیدنا علی خود نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد آپ ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے آ کر وضو کا طریقہ پوچھا تو مولا علی نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سب کے سامنے وضو کیا، یعنی ایک بڑا تشت رکھا گیا نیچے، پانی جمع کرنے والا برتن، اور دوسرے برتن سے آپ کو وضو کروایا گیا۔ انہوں نے سنت کے مطابق وضو کیا، اور جب اس لوٹے میں یا کوزہ جو تھا اس میں پانی جو بچ گیا تو سیدنا علی نے کھڑے ہو کر وہ پانی پیا اور کہا کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے کیونکہ کوفہ کے لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تو خیر جب سے لوگوں میں احادیث عام ہوئی ہیں تو یہ مسئلہ بھی بتانا شروع ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے لوگ یہ نہیں بتاتے تھے۔ پہلے وہ منسوخ حدیث بتائی جاتی تھی صحیح مسلم کی کہ جو شخص بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ منسوخ ہو چکی حدیث، اس کی ناسخ حدیث یہ موجود ہے۔ 2014 میں جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دھرنوں کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے امپورٹ کیے گئے پاکستان میں، تو وہ تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ اپنی دوائی کھڑے ہو کر پی رہے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے، تمام ٹی وی چینلز کور کر رہے تھے، 1-2 گھونٹ جب انہوں نے لگائے تو ان کو احساس ہوا کہ تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہوں، تو یہ تو میرے اوپر فتویٰ لگائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، یہ مولا علی کی سنت ہے، اور یہ صحیح بخاری میں آیا ہوا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت ہے۔ تو حیران کن بات ہے، یہ باتیں انہوں نے پہلے نہیں بتائی ہیں۔ جب ان تک بات پہنچتی ہے تو آپ کو صحیح مسائل بتاتے ہیں، ادروائز انہوں نے یہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اپنی فیسلٹی کی خاطر، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تو میں بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی سنت تو مولا علی بتائیں گے نا، تو کوفے کی جامع مسجد میں کبھی بھی انہوں نے میلاد کا، 12 ربیع الاول کا کوئی جھنڈیوں والا پروگرام نہیں کیا، ورنہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ پروگرام جو ہوتا تھا میلاد کا ہر سال کوفے کی جامع مسجد میں، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، نعت کون پڑھتا تھا، اور لنگر کے اوپر کس کی ڈیوٹی ہوتی تھی،
یہ میں بتایا جائے نا. اور پھر اگر میں یہ بات کروں کہ جی وہ جو مولا علی محفل میلاد کرواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو مولا حسن کی ڈیوٹی جو ہے وہ لنگر کے اوپر ہوتی تھی، مولا حسین کی ڈیوٹی لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھانے کی ہوتی تھی، اور عمار ابن یاسر جو ہیں وہ نعت پڑھا کرتے تھے. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا ایسے کر کے دیکھیں گے اور ہنسیں گے. تو بس ہم بھی آپ پہ ہنستے ہیں جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ شعر بھی جو ہے نا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا، جن کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ہے آج کے پبلک سیشن کے اندر. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور وہ ابلیس اس کو کہتے ہیں جو ان کے طریقے پہ میلاد نہیں مناتا، یعنی وہ سب کو ابلیس سمجھتے ہیں. اور اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے تک جبکہ یہ ساری چیزیں پاسبل تھی میلاد منانے کی، تو وہ سارے کے سارے ان کی ابلیس والی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے پہ. تو مجھے بتائیں کہ مولا علی ہمیں بتائیں گے کہ میلاد کیسے منانا ہے، کہ 14ویں صدی کے ملے ہمیں بتائیں گے اس طریقے پہ جو ایک مملوک ایمپرر الملک المظفر نے 7ویں صدی ہجری میں کام شروع کیا. پہلے 650 سال تک تو مسلمانوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اور یہ 7ویں صدی ایسی مسلمانوں کے لیے بدبختی کا سبب بنی کہ ملک المظفر نے یہ کام شروع کیا، اور ملک المنصور کلاوون، وہ بھی مملوک ایمپرر ایوبی ڈائنسٹی سے جو تھا اس سے تعلق رکھتا تھا، اس نے گنبد خضرا جو ہے لکڑی کا بنا کے رکھ دیا. پہلے 650 سال تک کسی نے یہ کام نہیں کیا. حالانکہ آیا صوفیہ جو ترکیے میں ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے بنایا گیا ہے. اور ڈوم آف دا راک جو یروشلم میں ہے، قبۃ الصخرہ گولڈن کلر کا، یہ صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ کوئی 60 سال کے بعد بنایا گیا ہے. اتنا بڑا ڈوم ہے. اس طرح کا ڈوم صحابہ کرام قبر رسول پہ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے. صحیح مسلم میں آج ہمیں پتا ہے حدیث 2245، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. تو صحابہ کرام تابعین نے جو اعمال اختیار نہیں کیے، بعد میں لوگ شروع کرتے ہیں اور باقیوں کو پابند کرتے ہیں، اور جو اس طریقے پہ کام نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی کوئی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. تو یہ کیوں کہتے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ تم تو ابلیس کہہ رہے ہو ان کو، حالانکہ ابلیس والا کام آپ خود کر رہے ہیں کہ آپ نے دین کو ٹیمپر کر دیا، بے حیائی کا ایلیمنٹ اس میں داخل کر دیا. اگر کوئی گناہ کرنے سے اتنا ڈرے کہ ارادہ کرے کہ اگر یہ گناہ ہو گیا تو میں خود کشی کر لوں گا، اور پھر وہ کر بھی لے، اللہ اکبر. یعنی جب کسی کا گیئر الٹا چلے تو پھر جتنا آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں گے گاڑی آگے کی بجائے پیچھے ہی جائے گی. تو کیا اللہ تعالیٰ اسے خودکشی کے لیے معاف کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، بڑا نیکی کا کام کیا ہے اس نے، خودکشی کے لیے معاف کر سکتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تو اللہ کے لیے جان دی ہے کہ میں چونکہ گناہ کر چکا ہوں تو میں اللہ کو خوش کروں کہ میں اپنی جان لوں گا پینلٹی کے طور پہ. اللہ کے بندو، جان اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. یا آپ امانت میں خیانت کریں گے. حتیٰ کہ آپ ایک جانور کی جان بھی لیتے ہیں نا تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اس کی جان لینا بھی حرام تھا لیکن میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کا گوشت استعمال کرنے کے لیے لے رہا ہوں، تو اس کے نام پہ جان لے رہا ہوں، میں اپنے نفس کی خاطر اس کی جان نہیں لے سکتا. اس سے بھی آگے بڑھیں، میدان جنگ میں جو آپ کافر کی جان لیتے ہیں وہ بھی اللہ کے نام پہ لے رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایک کافر کو بھی نہ حق مارنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا جو ایک مسلم سٹیٹ میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا مسلمان ہوتے ہوئے بھی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اگر مسلمان ایک کافر کو ناحق قتل کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات. اور اگر کوئی مسلمان اپنی جان خود لے لے تو وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. تو یہ آپ ڈاکٹرن کو سمجھیں کہ جان آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں ہے. آپ کافر کی جان بھی نہیں لے سکتے تو اپنی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ خودکشی کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی تو دوزخ میں آگ میں تو وہ جلے گا ہی، لیکن پیرلل میں
اس کو ایک چھرا دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا اور اسی تکلیف سے دوبارہ گزرے گا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، وہی تکلیف۔ اور اگر دنیا میں کسی نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی کسی پہاڑ سے، تو جہنم میں بھی اس پہ یہ اضافی عذاب مسلط کیا جائے گا کہ اسے بار بار بلندی سے نیچے گرایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی تو بار بار وہ زہر پیے گا اور اس تکلیف سے گزرے گا، سانس اکھڑ جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے۔ یہ جعلی واقعہ جو آپ کو بتایا گیا، خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا۔ حرام کام کبھی بھی کرامت نہیں ہوتا۔ خلاف عقل چیز کرامت ہو سکتی ہے، خلاف شرع چیز کبھی کرامت نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے میں نے ان مولویوں کا رد کیا تھا جو یہ جھوٹا واقعہ سناتے تھے۔ تو خودکشی آپ نہیں کر سکتے، اس پہ سخت وعید ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ کے دفنا دو۔ یعنی ڈومینیٹ لوگ خودکشی والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ البتہ اگر ماضی میں کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے بعد میں، جس طرح کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، اسے کوئی ایسی بیماری لگی، اس سے تنگ آ گیا، اس نے اپنی رگ کاٹ لی، مر گیا۔ کسی دوسرے صحابی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے بخش دیا، لیکن یہ میرا ہاتھ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ ہاتھ اس نے چھپایا ہوا تھا شرمندگی کی وجہ سے، خواب میں بھی۔ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل دکھائی ہے نا، یہ نہیں کہ پریکٹیکلی وہی بندہ سامنے آ گیا تھا، یہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نے خود خراب کیا تھا، یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کا ہاتھ بھی درست کر دے۔ یہ تو وہ خوش نصیب تھا، دعا ہو گئی، ورنہ نبی علیہ السلام نے جو نفرت کا اظہار فرمایا ہے اس معاملے میں، تو بھائی اس لیے اپنی جان لینے کی بجائے نا آپ اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھیں۔ اور اس قسم کے جذباتی رویے نا یہ صوفیاء کی وجہ سے پبلک میں آئے ہیں۔ صوفیاء میں ایک گروہ ہے جن کو ملامتی کہا جاتا ہے، یعنی تصوف کے جو 12 سلسلے لکھے ہیں نا علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں، ان میں ایک ملامتی بھی ہے۔ ملامتی وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، اور وہ اپنے زوم میں، اور عربی میں اپنے زام میں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ پھر بڑے آپ کو واقعات بتائیں گے جی کہ اس سے نفس مرتا ہے۔ کہتے ہیں جی بایزید بستامی ایک شہر میں گئے، ہزاروں کا مجمع ان کے استقبال میں آ گیا، تو ان کے نفس میں یہ چیز اجاگر ہوئی کہ اتنے لوگ جو ہے وہ میری عزت کرتے ہیں، تو انہوں نے رمضان کے مہینے میں پبلکلی کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے تھو تھو کرنا شروع کر دی کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے۔ تو ایک ایک کر کے مجمع چھٹ گیا، لوگوں نے ان سے نفرت کا اظہار کیا۔ چند ایک خاص مرید رہ گئے، وہ تو رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کے دماغ تو بند کیے ہوتے ہیں نا انہوں نے۔ وہ جب سارے چلے گئے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تو مسافر ہوں، تو مسافر کے اوپر تو روزہ نہیں ہوتا، اور مسافر تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے، تو میں نے اپنے نفس کو مٹانے کی خاطر پبلکلی یہ کام کیا کہ لوگ مجھ سے متنفر ہوں۔ تو ساتھیوں نے کہا جی سبحان اللہ، واقعی آپ نے بڑا یار، اگر تم نے یہ کیا ہی تھا تو ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، پھر تمہارے اور خدا کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ پہلی پھکی تو بایزید کے لیے یہ ہے۔ دوسری پھکی یہ ہے کہ بایزید صاحب، نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا ہے کہ آپ اگر مسافر ہیں، رمضان میں آپ مسلمانوں کے کسی چوک پہ کھڑے ہو کے جان بوجھ کے لوگوں کو بتا بتا کے کھانا کھانا شروع کر دیں، یہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے دین سکھایا ہے؟ تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ وہ کل ہمارے بھائی نے جو فیصل وڑائے صاحب ہیں، انہوں نے ویڈیو بنائی ہے مولانا روم کے اوپر، دیکھو سنو جانو، اس چینل کے اوپر، تو آپ کو پتا چلے گا سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ ان کی بایوگرافی میں وہ واقعہ نہیں ملتا۔ شاہ شمس تبریز والا، شاہ شمس تبریز کی بھی 3 قبر ہے جی۔ ملتان والا تو بالکل جعلی ہے جی، ایران میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ترکی والی سائڈ پہ بھی ہے۔ اچھا، وہ واقعہ جو ان کی طرف مشہور ہے کہ وہ بابا آ کے ملا تو درس دے رہے تھے، اس نے غصے میں ان کی کتابیں جو ہے نا وہ
تالاب میں پھینک دیں، جب نکالی تو خشک تھیں، تو وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے تو اس کے پیچھے لگ گئے. بالکل جھوٹا جعلی واقعہ. یہ کچھ تمثیلاً کسی نے نا ان کے بعد بیان کیا ہے، ان کی ایک بزرگی، انہوں نے کہیں اپنے توبہ کا واقعہ لکھا. ہاں شاہ شمس تبریز بھی موجود ہے دنیا میں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو واقعہ جوڑ لیا ہے نا، یہ اس طرح کا واقعہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جعلی چیزیں بنا دی ہیں. تو اس کے بعد وہ مولانا روم جو ہیں وہ شعر و شاعری میں پڑ گئے، اور وہ سارے معاملات انہوں نے سارے وہ ڈسکس کیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں تو وہ بھی اس قسم کے کافی سارے واقعات بایزید بستامی کے لکھتے ہیں، باقی لوگوں کے کہ جی وہ گدڑی پہنا کرتے تھے، جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کریں تاکہ ان کا نفس مر جائے. تو بظاہر ایسی چیزیں کہ جو اس میں کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہوں، تو ان کو کہا جاتا ہے ملامتی لوگ، یعنی اپنے آپ کو وہ ملامت کرواتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ تکبر سے آزاد ہو سکے. یعنی ان کو کوئی سنت طریقہ نہیں ملتا کام کرنے کا، انہوں نے خود سے چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں. تو مجھے وہ بات اس سے یاد آ گئی کہ یہ خودکشی کرنے والا، تو یہ میرا خیال ہے کوئی ملامتی پلس بنتا ہے کہ وہ اس لیول تک گیا ملامت میں کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 12-14 سال پہلے ٹی وی میں کئی چینلز کے اوپر، مین میڈیا چینلز پہ یہ خبر آئی تھی، وہ بھی یہ صوفیاء کی مہربانی ہے کہ ایک ٹیچر نے بچوں سے، مدرسے کی کوئی کلاس تھی یا وہ قرآن پڑھا رہا تھا مسجد میں، اس نے کوئی بات ایسی کی جس میں اس نے سوال ایسے غلط انداز میں کیا، یعنی الٹ سوال پوچھا. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کون کون بھائی آج نماز پڑھے گا، تو سارے ہاتھ کھڑا کریں گے، ٹھیک ہے. اس نے یہ پوچھا کہ کون کون نماز نہیں پڑھے گا. اسی قسم کا سوال اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا اس انداز میں، کون ہے جو تم میں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا. اب جو بندہ پہلی دفعہ سن رہا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ یہ پوچھ رہا ہے کون ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے. اچھا وہ بیچارہ ان اٹینڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. بعد میں اس نے دیکھا کسی نے بھی نہیں ہاتھ کھڑا کیا. اچھا جی، تو اس نے جب یہ حالت دیکھی تو استاد نے اس کو بتایا میں نے تو یہ بات کی تھی. وہ گھر گیا جی، اس نے ٹوکے سے اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا، اور یہ مین میڈیا چینلز پہ خبر آئی تھی. یہ ملامتی گروہوں کے حرکتیں. اور اس نے ایک محبت کا اظہار کیا، لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے بڑے عشق کا اظہار کیا، عشق دے چلے نمبر لے گئے. عشق دے چلے دا یہ حال ہے کہ ایک عشق دا چلا نبی اسلام دے زمانے بھی سی. سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اس عشق کے چلے نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے. وہ کوئی پنجابی مسلمان نہیں تھا کہ کہتا یا رسول اللہ عشق دیے گلاں نے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. ان کا یا رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی شہر میں کوفے میں گیا تھا، نجدیوں کا جو علاقہ، وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو ادھر ہی میں نے نیت کی تھی کہ آپ تو ہمارے دنیا اور آخرت کے امام ہیں، تو میں آپ کو سجدہ کروں گا جب میں جاؤں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. یعنی اینا چلا نہیں سی، چلا ایسی پر اینا نہیں سی. تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اوپر مرد کا رکھا ہے. یہ آخری حصہ ہے جو آپ کو سنایا جاتا ہے اور آپ اپنی بیویوں کو سناتے ہیں. میرا خیال ہے اب تو حالات ایسے ہیں کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو شاید خامند ہی اپنی بیویوں کو سجدہ کر رہے ہوتے. ہاں یہ حقیقت بات ہے. تو یہ ملامتی لوگ عشق دے چلے اس قسم کی چیزیں سکھاتے ہیں اور لوگوں کو پھر ایک جذباتی ڈاکٹرن دیتے ہیں. تو اس قسم کی خودکشی کرنا جو ہے وہ منع ہے، اور خودکشی کسی بھی حالت میں منع ہے، کیونکہ یہ جان اللہ کی امانت ہے اور یہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، تو پھر قرآن میں کچھ آیات کو کیوں منسوخ کیا؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 105 میں دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آیت بھلا دے یا منسوخ کر دے تو اس کی جگہ نئی آیت لے آتے ہیں. قرآن میں ناسخ اور منسوخ اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی.
اللہ کو پتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن پاک ایک ایسی قوم کے اوپر نازل ہوا ہے کہ جن کی تربیت اللہ نے کرنی تھی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم نسلاً مسلمان ہیں، اس لیے ہم اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارا کیا کوئی سمجھدار بندہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والی جگہ پہ پیشاب کرنا شروع کر دے گا؟ لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے ایک دیہاتی ہے، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے اٹھے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میں جو کام پہنا سی پہ گیا. تو تسلی سے اس نے جب پیشاب کیا، آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا کہ مسجدوں میں یہ کام نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے وہ کچی مسجد تھی، اس نے ایک کونا دیکھا، پیشاب کر دیا. ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار ہمارا تو بچہ بھی ایئر کرنا کرے مسجد کے اندر، اس نے کیسے کی؟ بھائی اس وقت وہ ایک زمانے جاہلیت سے نکلنے والی قوم تھی، سیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کو دین کے معاملات سیکھنے پڑ رہے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے 2 ڈول پانی کے منگوائے اور بہا دیے، اور اسے بس پیار سے سمجھایا. وہ بڑا امپریس ہوا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے تھے، اور یہی آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے صرف لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رکنی رکھی تھی، جو نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی مذہب تھا، نہ کوئی سنت تھی، نہ کوئی فقہ تھی، اس کی ایک اپنی ذاتی شغف والی چیز تھی. اس نے پکڑ کے جناب نگاہ مار کے لیزر پھینک کے تو بندہ ہی مار دیا. اور یہاں پہ مسجد نبوی میں ایک بندہ پیشاب کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی نگاہ نہیں ماری، نہ کسی صحابی نے کوئی نگاہ ماری ہے، الٹا آپ نے صحابہ کرام سے وہ صفائی کروائی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ ہمیں کہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ رسول اللہ کے طریقے پر تھے. تو بھائی ایسے عبد القادر جیلانی سے آپ جان چھڑائیں کہ جو مریدوں کو جلاتا ہے، اگر آپ نے عبد القادر جیلانی کی عزت کروانی ہے. ادروائز ہم نے تو کوئی بندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو ناسخ و منسوخ کا معاملہ قرآن پاک میں اس قوم کی تربیت کے لیے ہوا ہے. اسی لیے شراب بھی دیکھیں کئی سٹیجز سے گزر کے الٹیمیٹلی حرام ہوئی. سورۃ البقرہ میں آیا کہ تم سے شراب سے متعلق پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان فائدے سے بڑھ کر ہے. فائدے یہ ہے کہ کاروبار لوگ کرتے ہیں، یعنی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی بیچتے ہیں، یہ ان کا نفع حاصل کرتے ہیں. وہ آج بھی دنیا میں کئی یورپین ممالک ہیں جن کی اکانومی شراب بیچنے سے ہی جڑی ہوئی ہے. اگرچہ اب تو پچھلے 3-4 سال سے ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی صرف تمباکو کے سین کے اوپر نہیں، شراب پینے والے سین پہ بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے. بلکہ حضرت ٹرمپ تو یہ بات فخریہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی. یعنی وہاں پہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے انسان کی صحت گرتی ہے. اب تو سائنس نے مانا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میڈیکلی، صرف نقصان ہے. تو قرآن میں آیا کہ فائدہ ہے وہ کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں. کئی لوگوں نے شراب چھوڑ دی. پھر سورۃ النساء میں آیا کہ جب تم نماز کے لیے جا رہے ہو نا تو کوشش کرو کہ اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. کچھ لوگوں کو وہاں پہ سمجھ آ گئی، انہوں نے شراب چھوڑ دی. پھر تیسری سٹیج میں سورۃ المائدہ کے اندر فائنل حکم آیا کہ یہ شیطانی کام ہے، باز آتے ہو کہ نہیں. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے انہوں نے بھی مدینہ شریف کی گلیوں میں لا کے اپنے مٹکے توڑے. یعنی وہ شراب انہوں نے بیچی بھی نہیں، ان کا اب حرام ہوئی ہے، حرام چیز کو بیچ کے ہم نے کمائی بھی نہیں کرنی. اور مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی. ایسی توبہ کی، لیکن سٹیپ وائز. پہلے دن اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ اس پہ عمل نہ کر سکتے. آج جو مسلمان ہوتا ہے زیادہ تر تو نسل مسلمان ہے جو کنوکشن سے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ پہلے دن ہی نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں. اور جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والی بچی ہے وہ بوڑھے ہونے کا انتظار کرتی ہے، اور مرد جو ہے وہ داڑھی کے بال سفید ہونے کا انتظار کرتا ہے، تو پھر اس کو داڑھی کا خیال آتا ہے. تو ان لوگوں کو تو بچپن سے ہی چیزیں پتہ ہیں، ان کے لیے وہ والا معاملہ نہیں ہوگا. اس وقت چونکہ ایک قوم کو تیار کیا جا رہا تھا تو سٹیجز میں تیار کیا گیا، اس لیے آپ کو ناسخ و منسوخ والا معاملہ ملے گا. اور ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے میں نے کافی ساری چیزیں وہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں، وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے، اسی طریقے سے بدکاری کی سزا کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہے،
پھر آیا کہ 2 پہ بھاری ہے، ظاہر ہے تعداد بڑھ گئی تو پھر وہ والی کنوکشن تو نہیں رہی. کامل الایمان جو مکے میں تھے اس لیول کے تو مدینے میں اتنی تعداد میں اویلیبل نہیں تھے. تو اس کی حکمت کیا، وہ میں نے سارا کچھ بتایا. اور اس میں اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری بات میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے کی کہ آپ کو یہ بات بتاؤں جو اگلے دن ہمارے استاد غامدی صاحب نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کی، اور ظاہر ہے ان جیسا بندہ یہ بات کر سکتا تھا. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس بات کو میں بھی کہیں ڈسکس کروں. انہوں نے مجھ سے پہل کر دی کہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اور اس میں ایک خاص قوم سے خطاب ہے. اس کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آج کے زمانے میں ہر سچویشن پہ بٹھانے کی کوشش کرنا، یہ بسا اوقات آپ اتنا خطرناک کھیل کھیلیں گے کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق چلنے کی بجائے اس کے الٹ چلنا شروع کر دیں گے. اور بعض اوقات ان آیات کو نان مسلم اسلام کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں گے. مثلا سورہ توبہ، اس کی کئی آیات آج جہاد پہ ابھارنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ اسپیسیفکلی اس جہاد سے متعلق ہے جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں. اسے ایکسٹراپولیٹ کرنا اور وہی فتوے آج کے مسلمانوں پہ لگانا اور ان کو اسی جگہ لا کے کھڑا کرنا، یہ قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہر دوسری مجلس میں سوال ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہے کافر جہاں بھی نظر آئے اسے قتل کر دو، سورہ توبہ. تو وہ پھر سمجھاتا ہے کہ یہ تو بھائی ان کافروں کے بارے میں تھا جن کی نبی اسلام کے ساتھ پیس ٹریٹی تھی، صلح حدیبیہ والی، جو انہوں نے توڑ دی، اور اس کے اگینسٹ پھر یہ ہوا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آیا اور یہ حکم نازل ہوا. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اگر کوئی ہندو یا کرسچن یا کوئی جوز میں سے نظر آتا ہے، اب ترجمہ کو پڑھے گا تو وہ کہے گا جی قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں جو اس طرح کی آیات ہیں وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہیں. ہاں کچھ جنرل چیزیں ہیں، جنرل احکام ہیں، وہ قیامت تک کے لیے. شراب کی حرمت ہو گئی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، وہ چیزیں ظاہر ہے وہ ہیں. لیکن جو خاص سچویشن کے اوپر چیزیں نازل ہوئی ہوئی ہیں وہ اسی سچویشن کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے، ادروائز بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور لوگ پھر جہاد اور قتال کے نام کے اوپر جو ہے اس قسم کی فتویٰ بازی کرنا شروع ہو جائیں گے. کیا زکوٰۃ کسی ہاسپٹل یا ویلفیئر ٹرسٹ میں دی جا سکتی ہے؟ جی دی جا سکتی ہے. یہ فقہ حنفی نے جو مسئلہ بنایا کہ جی تملیک ہونا ضروری ہے کہ کسی شخص کو مالک بنانا چاہیے، اس کے بغیر زکوٰۃ نہیں لگتی. اور جنرل آپ اگر عیدی والوں کو یا شوکت خانم کو یا الخدمت فاؤنڈیشن کو دے دیتے ہیں تو آپ نے تو مالک بنایا نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ مصیبت فقہ حنفی نے کھڑی کی ہوئی ہے. باقی جو اہل سنت کے ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں تملیک کوئی ضروری نہیں ہے. اور ظاہر ہے قرآن کا اسلوب تو بالکل واضح ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 نمبر میں 8 مصارف بتائے گئے ہیں، ان میں فی سبیل اللہ کا بھی ذکر موجود ہے. فی سبیل اللہ کی مد میں جتنے اچھے کام آتے ہیں ویلفیئر کے وہ شامل ہیں. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک نے سعودی عرب سے علماء حرمین سے فتویٰ لیا تھا کہ اگر کوئی ایسا ٹی وی چینل لانچ کیا جائے جو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر چل رہا ہو تو اس کو چلانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے پاس بیت المال تو یہی ہے نا. فوجیوں کی تنخواہیں حضرت عمر کے دور میں بیت المال سے ہی جاتی تھی. عاملین زکوٰۃ کی تو تنخواہیں جائیں گی، وہ تو قرآن میں موجود ہے. فوجیوں کی تنخواہ کا تو ذکر کوئی نہیں قرآن میں موجود، اسے ایکسٹراپولیٹ کیا گیا نا فی سبیل اللہ. اسی طریقے سے سرائے بنائے جائیں گے، سڑکیں بنائی جائیں گی، چھوٹے بچوں کے وظائف لگائے جائیں گے، یہ ساری چیزیں تو وہ بیت المال سے جائیں گی. تو آپ ملکیت کے بغیر بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فقہ حنفی والے جب ملکیت کے بغیر قائل ہی نہیں زکوٰۃ کے تو انہوں نے زکوٰۃ والے ڈبے کیوں لگائے ہوئے ہیں مسجد کے اندر؟ بات تو صحیح ہے، وہ زکوٰۃ والے ڈبے انہوں نے لادا لگائے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے باپا جانی ہیں وہ تو اتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے تو ڈبوں کے اوپر یہ جملہ بھی لکھوایا ہوا ہے کہ اس میں جو آپ رقم ڈال رہے ہیں، جس کے لیے ڈال رہے ہیں ان کے پاس کلی اختیار ہے اسے استعمال کرنے کے. انہوں نے ادھر ہی جو ہے نا وہ کل دا ایول ان دا بڈ. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کے ڈبے الگ سے ہوتے ہیں اور باقی ڈبے الگ سے. اب وہ زکوٰۃ والی رقم یہ اکٹھی کرتے
ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن مدرسے کے بچوں کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچے غریب ہیں، ان پہ زکات لگتی ہے. وہ ڈبے کے پیسے اکٹھے ہوئے جو رسیدیں کاٹے ہوئے پیسے ہیں وہ اکٹھے ہوئے وہ چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے، ان کو کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کو ہم گفٹ کرتے ہیں. چونکہ امام حنیفہ ہمارے بزرگ فرما گئے تھے کہ مالک بنانا ضروری ہے، یہ ان کو تو نہیں بتا رہے ہوتے یعنی بریکٹ میں، تو آپ اس کے بیٹا مالک ہیں. وہ خوشی خوشی بچے پکڑ لیتے ہیں، پھر انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ گفٹ کرتے ہیں مسجد کو، کیونکہ آپ پہ تو زکات لگ گئی نا، اب آپ یہ شرعی ہیلا کرتے ہیں. اس کے ذریعے کام وہی کر رہے ہیں، کام یوں پکڑ رہے ہیں. صرف ایک ضد ہے، وہ تملیغ کا مسئلہ بابا جی نے غلط سمجھ لیا، وہ آج تک ان کے گاٹے فٹ ہے. یہ صرف بابا جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن سے میری عقیدت آخری درجے کی ہے اہل البیت کی وجہ سے اور حدیث کی خدمت کی وجہ سے، لیکن وہ ہمارے جو بابا جی ہیں قابل احترام ہیں. ان بابا جی نے بھی ایک مسئلہ ایسا امت کو بتایا کہ آج کروڑوں مسلمانوں کو ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان، آبادی کے اعتبار سے دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا. ویسے اب اگر سٹیٹسٹکس دیکھی جائے تو پاکستان پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، انڈونیشیا دوسرے نمبر پہ. تو وہاں کے سارے لوگ شافعی ہیں. آپ حج عمرے کے موقع پر جولائی کی سخت گرمی میں، اگست کی سخت گرمی میں حبس والی دیکھیں گے کہ ان کی عورتوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے خامدوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوگا. آپ کو لگے گا کہ یار شاید کوئی الرجی ہے، لیکن وہ لاکھوں لوگوں کو الرجی نہیں ہے. وہ اصل میں وہ امام شافعی نے جو فتویٰ دے دیا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو انہوں نے کہاں سے طواف کعبہ کرنا ہے. تو وہ عورت نے بیچاری نے اپنے ہاتھوں کے اوپر سزا عورت کو دی ہوئی ہوتی ہے. مرد بھی کبھی پہن لیا کرے نا دستانے. یہ میں شافیوں کے مردوں سے کہوں گا کہ مرد بنو نا، عورتوں کو اس تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے تم لوگوں نے. ٹھیک ہے، مسئلہ تو یہ تھا نا کہ عورت کو ٹچ نہیں کرنا. اگر بابا جی نے مسئلہ بتا دیا تھا آپ کو تو تکلیف لوگ کاٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں کاٹنی پڑتی. اچھا یہاں پہ نا فخریہ فقہ حنفی کے علماء بتاتے ہیں کہ جی لوگ نفس کی غلامی کریں گے اگر آپ قرآن و حدیث کے پیچھے چلائیں گے. جب وہ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ حنفی بن جائیں گے کیونکہ حنفیوں کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب خون نکلے گا تو شافعی بن جائیں گے کیونکہ شافعیوں کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حنفیوں کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہم ہر جگہ محمدی بنیں گے. سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، صحابی کو تیر لگتے رہے وہ نماز پڑھتے رہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحابہ کرام کی پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی، ان بیچاروں کے تو خون رکتے ہی نہیں تھے. وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ کپڑے بدلتے رہتے اور وضو پہ وضو کرتے رہتے. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. خون پینا حرام ہے، خون اس اعتبار سے نجس نہیں ہے کہ وہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوں گے. وہاں ہم محمدی ہیں اور یہاں پہ بھی ہم محمدی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، حجرہ تنگ تھا. نبی اسلام قیام اللیل رات کا کرتے تھے. جب آپ سجدے میں جانے لگتے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب نبی اسلام سجدے سے قیام میں واپس جاتے پھر میں پاؤں سیدھی کر لیتی. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ بیوی سامنے لیٹی ہو تو نماز درست ہے. یہاں تو کہتے ہیں چارپائی سامنے ہو تو نماز درست نہیں ہوتی ہے، اتنا وہم کرتے ہیں لوگ. دوسرا، آپ نماز کی حالت میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، نبی اسلام کا وضو تو نہیں ٹوٹ رہا. اور امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے اس سے، اور ساتھ حنفیوں کے منہ کے اوپر ایک تماچا بھی مار دیا ہے کہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں تو دیکھ لو، میں تو امام شافعی کے اس مسئلے کو درست نہیں سمجھتا. تو اماموں کی خدمات اپنی جگہ، لیکن جہاں جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لمیٹڈ نالج کی وجہ سے، ظاہر ہے ان کے پاس سارا نالج ایک جگہ جمع نہیں تھا جو آج ہمارے پاس جمع ہے. ہمارے پاس امام بخاری کی پوری زندگی کی کمائی رکھی ہوئی ہے. اس ٹیبل کے اوپر یہ 6 اماموں کی زندگی کی کمائی ہے. وہ تو ایک ایک امام تھا نا، ہمارے پاس 6 اماموں کی کمائی رکھی ہوئی ہے اکٹھی، اور ایک کلک کے اوپر رکھی ہوئی ہے. امام بخاری کو اگر حدیث ڈھونڈنی پڑے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، تو امام بخاری نے تو حدیثوں کی نمنی کو نہیں کی ہوئی تھی. وہ پہلے چیپٹر ڈھونڈیں گے اور وہاں پہنچیں گے، اور ہمارا اسٹوڈنٹ فوراً کہے گا کہ امام صاحب 2812 اور 447 2 جگہ آپ اس کے ترک لے کر آئے، تو وہ فوراً پہنچ جائیں گے اور امام بخاری خوش ہوں گے کہ یار یہ تو بڑا کمال کر دیا. ایون قرآن کی آیات کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی ہے، تو کتنی آسانی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو دین نام ہے آسانی کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا دین آسانی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا، حضرت
معاذ ابن جبل کو آپ علیہ السلام جب گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کو آسانیاں دینا، ان کو دین سے متنفر نہ کروانا، یعنی ایسے مسائل نہ بیان کرنا ایسے انداز میں کہ وہ دین سے متنفر ہو جائے۔ تو اشفاق احمد صاحب جب بھی اپنی گفتگو کا اینڈ کرتے تھے تو وہ یہی جملہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کا زاویہ پروگرام کے اینڈ کے الفاظ ہی ہوتے تھے۔ وہ آج کل ہمارے وہ جو بھائی ہیں رضی دادا صاحب، رضوان رضی، وہ بھی اپنے ہر ولاگ کا اینڈ اسی پہ کرتے ہیں۔ بیسیکلی مستعار لیا انہوں نے اشفاق احمد صاحب سے، اور یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ آسانیاں لوگوں کو بتانی ہے۔ تو زکوٰۃ بالکل لگ جائے گی جی، آپ دیں۔ اگر بڑی عید پر ماں کہے کہ اس عید پر عیدی نہیں ہوتی، یہ گوشت والی عید ہے، بس گوشت کھاؤ، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی چھوٹی عید آپ کی سلامت ہے۔ عین ممکن ہے کہ اگلی دفعہ چھوٹی عید پہ آپ کی والدہ محترمہ یہ کہیں کہ اس پہ تو سوئیاں بانٹی جاتی ہیں، کھیر بانٹی جاتی ہے، یہ تو میٹھی عید ہوتی ہے، جس طرح کہ بڑی عید نمکین ہوتی ہے، لہٰذا اس پہ بھی آپ کی عیدی ختم، لو سامو۔ تو چھوٹی عید تو آپ کے پاس ہے۔ باقی عیدی دینا کوئی شرعی کام اس حوالے سے نہیں ہے کہ شریعت نے مشروع کیا ہو، یہ کلچرل چیز ہے، جائز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کسی بچے کا ہی سوال ہوگا تو میں ان کی والدہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عیدی بند نہ کریں، عیدی دے دیں، بھلے تھوڑی عید دیں۔ اور جو رشتہ دار آپ کے بچوں کو عید دے کے جاتے ہیں، بعض ظالم قسم کے ماں باپ وہ ساری عید اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو یہ کام نہ کیا کریں۔ ہم تو یہ رسک نہیں لیتے، کیونکہ یہ رسک لیا تو بعد میں شاید اس سے زیادہ پیسے دے کے بچوں کو راضی کرنا پڑے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں کہ اگر 1000 روپیہ عیدی ملی ہے، 500 آپ رکھ لیں، 500 بچوں کے پاس رہنے دیں، لیکن مکمل لے لینا یہ کہہ کے کہ ہم نے بھی ان کے بچوں کو دی تھی، تو یہ زیادتی والا معاملہ نہ کریں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ حدیث صحیح، ضعیف یا حسن درجے کی ہے؟ آپ کو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے 2 کتابیں بتا دی ہیں، بخاری اور مسلم۔ ان کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں۔ 7563 یعنی 7563 احادیث بخاری میں ہے، اور مسلم میں بھی اتنی ہی احادیث ہیں۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کرتے ہوئے نا اس کی نمبرنگ ایسی ایڈجسٹ کی ہے علماء بیروت نے اور عرب علماء نے کہ دونوں کو برابر رکھا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو مسلم شریف میں شاید حدیثیں زیادہ ہی ہوں، لیکن انہوں نے نمبرنگ اس طرح ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں میں اب برابر ہیں۔ تو یہ بھائی 15,000 سے زیادہ احادیث تو یہ بن جاتی ہیں، یہ پڑھیں، یہ ساری صحیح ہیں۔ باقی مشکات شریف پڑھیں، اس پہ حکم لگے ہوئے ہیں، اور میری ویڈیو دیکھ لیں، انٹروڈکشن آف مشکات المصابی، اور ایک اور ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، تو میں نے یہ سارے معاملات کھول کر بیان کیے۔ اگر مغرب کے وقت عشاء کو مغرب کے ساتھ جمع کریں تو وتر مغرب کے وقت ہی پڑھیں گے؟ جی ظاہر ہے آپ نے جمع کر لیے تو ساتھ ہی پڑھ لیں، لیکن عشاء پڑھنے کے بعد، ایون اگر آپ نے مغرب کی سنتیں بھی پڑھنی ہے تو عشاء کے فرض کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب نمازوں کو جمع کیا ہے تو 2 فرائض کے درمیان کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ چلے مجھے ضمناً یاد آ گیا، چند دن پہلے مجھے ایک ای میل موصول ہوئی کسی یورپین ملک سے کہ وہاں عشاء کی جو نماز کا ٹائم ہے وہ رات کو چند گھنٹے کے لیے رہتا ہے، اور شروع بھی لیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ شفق غائب نہیں ہوتا، یعنی اس کی اورینٹیشن ود رسپیکٹ ٹو سن، زمین کی اس جگہ پہ ایسی ہے۔ بعض جگہ تو ایسی ایکسٹریم پہ ہے کہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی راتیں، وہاں پہ تو ظاہر کلاک کے مطابق آپ نے نمازیں پڑھنی ہے۔ سورج نکلا ہوا بھی ہو تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ 6 مہینے تک سورج جو ہے وہ افق کے ساتھ ساتھ یوں چلتا ہے، ایسے نہیں سورج چلتا، ایسے طلوع ہوتا ہے پھر یوں چلتا 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 6 مہینے بعد ایسے غروب ہو جاتا ہے، پھر وہ 6 مہینے بعد نکلتا ہے، تو وہاں تو کلاک کو فالو کریں گے۔ لیکن جہاں اس قسم کی سچویشن ہے کہ عشاء کا ٹائم آتا تو ہے لیکن رات کو 12 ساڑھے 12 بجے آتا ہے اور 2 ڈھائی بجے ختم ہو جاتا ہے، اب اگر وہاں لوگ عشاء کے لیے جاگیں تو پھر فجر فارغ ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ اس کے فوراً بعد پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی علماء عرب کی طرف سے ان کو فتویٰ ملا کہ ایسے لوگوں کو آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھا دیا کریں۔ میں نے کہا شکر ہے کہ ان کے اندر وہ سنیوں والی رگنی پھڑک اٹھی کہ یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم شریف میں جو 10 حدیثیں تھیں اور ابن عباس نے فرمایا تھا
جب تابعین نے پوچھا کہ اے ابن عباس آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں، یعنی کہ سفر بھی نہیں تھا، 3 ہی ریزن ہو سکتی ہیں، یا خوف ہو یا بارش ہو یا سفر، تینوں ریزن نہیں تھی، اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں کہ زور اور عصر کٹھی پڑی اور مغرب اور عشاء کٹھی پڑی، تو ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ آج اگر ابن عباس زندہ ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کے اس عمل کا زندہ معجزہ دیکھ لیتے۔ یہ معجزہ انہوں نے تو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ اس تکلیف کا شکار ہیں تو وہ روزانہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، ان کے لیے وہی ٹائم ہے، وہ نمازوں کو جمع کریں روٹین کے ساتھ، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث موجود ہیں، میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اہل تشیع تو پہلے ہی قائل ہیں، اہل سنت کی کتابیں بھی اس پہ گواہ ہیں، 2 نمازوں کو جمع کرنا، آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں گے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا۔ فرض نماز تو کوشش کریں کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، لیکن اگر وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی تو صحیح بخاری میں حدیث ہے جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھ لے۔ اور اس سے اگلا ورژن بھی ہے، اگر کوئی لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، اور اشاروں سے سواری پر بیٹھ کے نبی الاسلام نے جو نماز پڑھی صحیح بخاری میں آتا ہے اور سنن ابی داؤد میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام رکوع اور سجدے سر کے اشاروں سے کرتے تھے، یعنی کوئی پھٹا نہیں سامنے رکھا ہوا تھا، اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے جاتا، کوئی ماتھا نہیں لگانا۔ آپ نے قیام کیا، ہاتھ باندھ کے کرنا ہے، ہاتھ باندھ کے کریں، ہاتھ چھوڑ کے کرنا ہے، ہاتھ چھوڑ کے کریں، اور جب بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے ہاتھ چھوڑ کے، پھر آپ نے زانوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے قیام کیا، اس طریقے سے کیا یا ایسے کیا، رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں جائیں گے تو تھوڑا زیادہ جھکیں گے، ابو داؤد میں ہے کہ رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے زیادہ۔ بہرحال اگر فرض نماز ہے تو قبلہ رخ آپ نے ہونا ہے۔ نفلی نمازوں کے لیے بخاری مسلم میں آئے نبی اسلام سواری پہ پڑھتے تھے اور اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے کہ سواری قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے، جہاں جہاں سواری مڑتی تھی آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو آپ تھکاوٹ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں، بیماری ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، لیکن اس میں صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ بیٹھ کے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، ثواب آدھا ہو جائے گا، فرضیت آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں ہی موجود ہے، نبی الاسلام ایک دن بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے نماز پڑھنے کے بعد نبی الاسلام کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو میں نے بیٹھ کے کبھی نماز پڑھتے ہوئے اس طرح دیکھا نہیں، تو اور آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ بیٹھ کے جو نماز پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں جب بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پورا ثواب دیتا ہے۔ یہ نبی الاسلام کی خاصیت تھی کہ آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنے پہ بھی پورا ثواب ملتا تھا۔ ظاہر ہے آپ کی عبادت کا جو لیول تھا اور پھر جو آپ کی مشقت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں اور آسانیاں دی یہ والی آسانی بھی دے دی۔ کیا خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرنا اس کی عبادت شمار نہیں ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ میری ایک ویڈیو ہے کیا خانہ کعبہ بھی بت ہے؟ اللہ کے بندوں، مسلمان اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے ہمارا اس سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے اور وہ قبلہ ہے جس کی طرف ہم نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ دنیا میں جہاں کہیں ہو تم نے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ بس اگر ہمارا رسپیکٹ والا وہ والا رشتہ ہوتا جو ایک عابد کا معبود کے ساتھ ہوتا ہے تو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کے لیے کعبے کی چھت پہ لوگ نہ چڑھتے۔ جو لوگ اللہ کا بت بنائے ہوئے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، انڈیا میں 90 کروڑ کے قریب ہندو لوگ، کیا وہ اپنے بت کو پاؤں کے نیچے روندتے ہیں؟ بلکہ کئی ایک ویڈیوز ایسی ہیں، شروع میں تو جو سیکیورٹی گارڈز اوپر چڑھتے تھے انہوں نے تو بوٹ بھی پہنے ہوتے تھے، اب تو اکثر ننگے پاؤں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی چیز ہو رہی ہوتی ہے، حتیم کے اندر بوٹوں سمیت فوجی آج بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں، حالانکہ حتیم کعبے کا حصہ ہے۔ تو اگر کعبہ ہمارا معبود ہوتا تو بوٹ پہن کے اس میں کھڑا ہوا جاتا، صرف رخ۔ اور یہ جو لوگ غلاف کعبہ کو چومتے ہیں یا جا کے کعبے کی دیواروں سے لپٹنا شروع کر دیتے ہیں، سوائے رکن یمانی کے وہاں نبی اسلام نے ہاتھ پھیرا ہے،
یا حجر اسود کے وہاں آپ نے بوسہ لیا ہے، اور وہ بھی حضرت عمر نے مسئلہ کلیئر کر دیا بخاری مسلم میں کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر نبی علیہ السلام کو میں نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ۔ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ یہ پتھر جو جنت کا پتھر ہے یہ بھی کوئی نفع نقصان نہیں دیتا، تو یاقوت مرجان تے شاہی کوئی نہیں، حجر اسود جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے یاقوت مرجان تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ کہاں سے آپ کو نفع دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ لوگوں نے وہ کہانی جوڑی ہے، حاکم میں موجود ہے، وہ جھوٹا راوی ہے جس نے وہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا۔ یہ بات درست ہے، لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جامع ترمذی میں، لیکن وہ صرف حجر اسود کے ساتھ نہیں ہے، آپ جس جگہ بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ کے گھر میں جو مصلی ہے وہ بھی قیامت والے دن گواہی دے گا، مسجد کا وہ مصلی جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی گواہی دے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں خود نیکیوں کی یا برائی کی نعوذ باللہ گواہی دیں گے۔ اس لیے اس کو ایک خاص حجر اسود تک رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو غلاف کعبہ کو چومنا یا کعبے کی دیواروں کو چومنا، ہم تو اس کو بھی خلاف سنت سمجھتے ہیں۔ زیادہ آپ نے حجر اسود کو چومنا ہے یا استلام کرنا ہے آپ نے رکن یمانی کے ساتھ، دیٹس آل، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے۔ تو مسلمان کو تو کبھی وام بھی نہیں آتا کہ وہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، مسلمان کے لیے اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تعظیم والی ہستی ہے اس کائنات میں تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کعبہ شریف نہیں ہے، وہ مسجد نبوی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، لیکن صحابہ کرام نے رسول اللہ کو بھی کبھی سجدہ نہیں کیا، تو کعبے کو انہوں نے کہاں سے کرنا تھا؟ جبکہ صحابہ کرام نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ایک مسلمان کی جان کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی کعبے کی توہین کرے تو یہ چھوٹا گناہ ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دے تو بڑا گناہ ہے۔ جب مسلمان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے اس کی جان کی، تو اس مسلمان نے اس کعبے کو کیا سجدہ کرنا ہے؟ یہ اکثر اہل تشیع اس پہ ضد کرتے ہیں کہ جی مولا علی جو ہے وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے روایت موجود ہے، کمزور ہے، ہم کہتے ہیں یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ مولا علی وہاں پیدا ہوئے ہیں، مولا علی کی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو مولا علی کی حرمت کو کعبے سے بڑھ کے سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کو کبھی وام نہیں آتا۔ کیا کعبہ بھی بت ہے؟ میں نے تفصیلاً ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی بھی ہے، اس میں کافی ساری اور باتیں بھی کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ کیا جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا وہاں جانا منع ہے؟ عبرت کے طور پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر وہاں سٹے نہیں کریں گے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا، نبی اسلام کے جو حج کا بیان ہے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ امام باقر علیہ السلام نے جو روایت کیا، اس میں ہے کہ جب وہ وادی آئی تھی جہاں پر ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا، تو نبی الاسلام نے صحابہ کو کہا تھا یہاں سے تیزی سے گزرو۔ تو ظاہر ہے جب تیزی سے گزرنے کا کہا تو پھر ایسی جگہوں پہ سٹے نہیں ہونا چاہیے، یہی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ باقی عبرت کے لیے جائیں تو سیرو فی الارض، وہ تو قرآن پاک میں ہے کہ کئی محل ایسے ہیں جو کھنڈر بن چکے ہیں، کئی کنویں ایسے ہیں جو اب خشک پڑے ہوئے ہیں، زمین میں چل پھر کے دیکھو، یعنی یہ عبرت کی نشانی ہے۔ آپ قلعہ رتاس چلے جائیں، اتنا بڑا کنواں ہے پانی کا، ہاتھی سائڈ سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترتے تھے، آج وہ کھنڈر بنا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ عبرت کے لیے جانا وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہاں پہ سٹے کرنا اور اس جگہ کو پکنک سپاٹ بنانا، جس طرح آج کل سننے میں آیا، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن چونکہ کافی سارے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے وہی والی جگہ جو ہے جہاں سے نبی اسلام نے تیزی سے گزرنے کو کہا تھا وہاں پکنک سپاٹ کے طور پہ بنا رہے ہیں، تو ہم اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاتھ اور چہرے سے کیا مراد ہے؟ متشابہات ہیں، لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا چہرہ، یہ جتنا بیان ہوا ہے ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ یوں بھی کہیں گے تو یہ بھی بدعت ہے، اس پہ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے اہل سنت کے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں، جامع ترمذی بخاری سے حدیثیں بیان کر کے، اور باقاعدہ امام ترمذی نے تو کامنٹ ساتھ کیے ہوئے ہیں
اس حوالے سے کہ اللہ کی اسماء اور صفات کے اعتبار سے آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس میں یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں استوا علی العرش کا عقیدہ، اللہ عرش پر ہے، ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا. گھر میں بے برکتی بہت زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے، ایسے کون سے اعمال کیے جائیں جن سے گھر میں برکت آئے؟ اعمال کرنے سے صرف برکت نہیں آئے گی جب تک کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دینا نہیں سیکھیں گے. یعنی ایک بندے کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور آپ مجھے کہیں کہ کوئی میں وظیفہ بتاؤں، تو میں کہوں گا کہ اس کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے جاؤ، وہ اس کو سیدھا کرے، اس کی چیخیں نکلوائے، اس کے بعد اس پہ پلسٹر کرے گا، 6-7 ہفتے لگیں گے، پھر یہ کیور ہوگا، ساتھ ہم بھی دعا کر دیں گے. یہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو چیزوں کا علاج پراپر طریقے سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھوڑا خراب ہو گیا تو آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ نشتر چلانا ہے. بائی پاس کی جب ضرورت ہے تو وظیفے نہیں کرنے، آپ نے بائی پاس کروانا ہے پلس وظیفے کرنے ہیں. اور اگر کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں وہ پھر ایک جھٹکی مثال دوں گا کہ جب نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کروانے کے لیے کوئی پیر صاحب وظیفہ بتاتے ہیں یا بلیڈ ہی چلتا ہے؟ روحانی طریقے سے تو خطرہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے ہوگا جو طریقہ ہے، کیونکہ روحانی طریقے سے نہیں ہو سکتا، بلیڈ ہی چلانا پڑے گا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں سوشل ایشوز، اس میں آپ نے سپیس دینی ہے، تکبر اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. دوسروں کو سپیس دے کے، قربانی دے کر جو آپ لذت اپنے دل میں فیل کرتے ہیں، اپنا حق لے کر آپ کو وہ لذت نصیب نہیں ہوتی. کبھی یہ کر کے دیکھیں، طبیعت پہ جبر ڈال کے یہ کر کے دیکھیں. تو یہ ہے مین چیز. اس کے بعد میں برکت کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ نہ کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو. مردوں کو آپ نے فرمایا گھر میں نفلی نماز پڑھنے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. یہ بھی اس میں الفاظ موجود ہیں، مسلم شریف میں جو طریقہ آیا اس کا. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، نفلی نماز. تو گھر میں آپ نماز ادا کریں، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی. افغانستان میں بظاہر خطرہ نہیں دکھتا لیکن ہے، بس دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ حکومت تقریباً پیر پرستوں کے ہاتھ میں ہے. جو یہاں رفع الیدین کرے تو اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. کیا ایسی صورت میں رفع الیدین چھوڑنا بہتر ہے؟ جی، ایسی صورتحال میں تو پہلے سائل ادیم صاحب سے رابطہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ جو آئیڈیلائز کرتے ہیں طالبان کو، وہ تو یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سائل ادیم صاحب جو کہ خود رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اگر طالبان کے پاس چلے گئے یا طالبان یہاں پہ آ گئے تو ان کو بھی وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ایسی اسلامی حکومت سے کہ جس میں آپ سنت کے مطابق نماز نہ پڑھ سکیں. اگر نماز ہی آپ نے سنت کے مطابق نہیں پڑھنی تو ایسے نام نہاد پگڑی اور داڑھی والے اسلام کو ہم نے چاٹنا ہے. تو یہ حقیقت ہے جو بیان کر رہے ہیں. 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء قتل کر دیے انہوں نے. اور ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو لائیو سیشنز میں ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے. تو اگر یہاں تک صورتحال ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی اہل حدیث کی کوئی مسجدیں بچ گئی ہیں تو وہاں جا کے نماز پڑھیں. اور اگر واقعتاً جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ گھر میں ہی نماز پڑھیں بھائی. پھر صحابہ کرام والا ہی معاملہ ہوگا جو بنو امیہ کے دور میں ہو گیا تھا. پھر تکلیف کی وجہ سے لوگ گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے، نمازوں کو لیٹ پڑھا دیا کرتے تھے وہ. اور پھر حکمرانوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے پیچھے بھی جا کے نماز پڑھ لیتے تھے، وہ ان کی نفلی شمار ہوتی تھی. یہ احادیث موجود ہیں سنن نسائی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، بخاری میں بھی کچھ چیزیں ہیں ایسی. تو یہ کر لیں. زندگی موت کی کشمکش کہہ رہا ہوں، تیکھی باتیں سننا یا جی مولوی نے میرے خلاف تقریر کر دی یا اس نے ڈانٹ دیا، اس کی وجہ سے رفع الیدین نہیں آپ چھوڑ سکتے. اور کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ رفع الیدین کریں، نوافل ان کے سامنے نہ پڑھے سنتیں، تاکہ وہ دیکھیں ہی نہ. تو آپ مسجد میں اس وقت پہنچے جب اقامت ہو رہی ہو، اور دوسرا سلام آپ نے جوتیوں والی جگہ پہ پھیرنا ہے، گھر واپس آ جائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس فتنے سے بچنے کا. کیا 10 ذوالحجہ ایام تشریق میں نہیں آتا؟ عید کے دن روزہ رکھنے پر نبی اسلام کی مانند موجود ہے، تو برائے کرم آپ رجوع کریں. میں رجوع کروں؟ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے، یعنی 1 شوال کو روزہ رکھنے سے اور 10 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. یہ حدیث تو میں پچھلے 15 سال میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، بلکہ
اس کی ایکسٹینشن کے طور پر صحیح مسلم میں تو یہاں تک موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایام منا ہیں، یعنی جو حاجی منا میں دن گزارتے ہیں، ایام تشریق 10 11 12 13 4 دن، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی ان میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، اب بائی چانس وہ دن عید والا دن آ رہا ہے، یعنی منڈے کا دن تھا تو وہ منڈے عید آ گئی، تو اب میں کیا کروں؟ تو عبداللہ ابن عمر کو بھی کوئی اس کا سلوشن نظر نہیں آیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جو تم منت یا نظر مانتے ہو اللہ کے لیے وہ پوری کرنی ہے، اور نبی اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھنا۔ بس آپ نے اتنی بات بتائی۔ اس کے نیچے پھر محدثین نے شرح کی ہے، بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اگر منت مانی ہوئی ہے تو رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی منت بھی مانی ہوئی ہے تب بھی نہ رکھیں، پھر اجتہادی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا اور اللہ نے یہ حکم دیا، اب کمپیریزن کریں گے تو اللہ کے حکم کی فوقیت ہوگی۔ بعض لوگ جب اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ اس میں استثناء موجود ہے، کہ اس طرح کی نظر آپ پوری نہیں کریں گے جس میں نبی علیہ السلام نے کوئی چیز اسپیسیفکلی منع کر دی ہو۔ کئی جگہ ہوتا ہے نا کہ استثناء آ جاتا ہے، تو یہاں استثناء موجود ہے، تو یہ سوچنے کا انداز ہے۔ اسی طریقے سے ایام تشریق جن کو ایام منا کہا جاتا ہے، جو بخاری مسلم میں الفاظ آئے ہیں وہ ایام منا کے ہیں، جو منا میں حاجی 4 دن گزارتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کا دن بھی وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے، منا میں گزارتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے جو بڑے والا جمرہ ہے اس پہ انہوں نے 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کے بعد انہوں نے منا میں قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد سر کے بال منڈوانے ہوتے ہیں، اور پھر آ کر نہانے کے بعد عام سادہ کپڑوں میں انہوں نے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ یہ 10 کی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر کامیاب ہو جائیں کرنے میں، ادروائز بعض لوگ کچھ ایکٹیویٹیز 10 کو کر لیتے ہیں اور جو طواف ہے وہ اگلے دن پہ شفٹ کر دیتے ہیں یا اس سے اگلے دن پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ 4 دن آپ نے منا میں گزارنے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ بائی چانس مجھے یاد ہے کیونکہ اگلے دن مجھ سے کسی نے یہ حدیث منگوائی بھی تھی، 1999 صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدہ عائشہ السلام اللہ علیہا، یہ دونوں ایام منا میں روزہ رکھنے کی اجازت دیتے تھے ان لوگوں کو کہ جو حج تمتع یا حج قران میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں رکھتے، یعنی ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور رکھیں۔ اب وہ حدیثیں جن میں یہ بیان ہوا کہ ایام منا کھانے پینے کے ہیں، یعنی 10 11 12 13، ان کے راوی بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اور جو اجازت دینے والی بات ہے حاجیوں کے لیے، ایسے حاجی جو قربانی کا جانور نہیں خرید سکتے، وہ تو قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں کہ جو قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر حج کیسے کرے گا اگر تمتع کرنا ہے یا قران کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں اور 7 روزے رکھے گا گھر واپس آ کر، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے ہوئے 10 روزے اس نے رکھنے ہیں۔ تو وہ صحیح بخاری میں 1999 نمبر حدیث میں موجود ہے عبداللہ ابن عمر اور سیدہ عائشہ سے علیہم السلام ورضی اللہ عنہما کہ حاجی جو ہے وہ ایام منا میں روزے رکھ سکتا ہے اگر اس نے 9 ذی الحجہ تک حج کے دنوں کے وہ روزے پورے نہیں کیے تو وہ ایام منا کے روزے رکھ سکتا ہے۔ حالانکہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ ایام منا کھانے پینے کے دن ہے۔ اب ایام منا کون سے ہیں؟ لاجیکلی تو ظاہر ہے 10 ذی الحجہ سب سے بڑا ایام منا ہے جس دن آپ مین قربانی کرتے ہیں، اور حاجی نے تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی حج کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایام منا جو ہے وہ 11 12 13 کہے جائیں گے، حالانکہ 10 سب سے بڑا ایام منا میں یہ چاروں دن ایام منا ہے، اور یہی موقف ہے امام مالک رحمہ اللہ کا۔ یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہے ایک واسطے سے، اور امام مالک نے الموطا امام مالک میں بھی یہ روایت لی ہوئی ہے۔ اس لیے مالکی جتنے بڑے علماء ہیں، ابن حزم ہوں، انہوں نے المحلہ میں الموطا کی شرح لکھی ہے الاستذکار، امام ابن عبد البر نے، انہوں نے
بھی یہ ساتھ لکھا امام مالک کے قول کی روشنی میں کہ ایام منا جو ہیں وہ 4 ہیں، 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13۔ لہذا حاجی اگر پہلے روزے نہیں رکھ سکا، وہ حاجی جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، آج کل تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، سب نے اتنے پیسے جوڑے ہوتے ہیں، قربانی کا جانور سب نے لادہ دینا ہوتا ہے، یہ آلموسٹ ابسلیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن ظاہر مسئلہ تو ہے، وہ بتانا ہے۔ قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 گھر واپس آ کے۔ تو اس بخاری کی حدیث میں 1999 میں آتا ہے کہ پھر وہ منا کے دنوں میں رکھ لے۔ اب جو لوگ 10 ذوالحجہ کو باہر نکالتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے جو بخاری مسلم میں ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا منع ہے، یکم شوال کو اور 10 ذوالحجہ، وہ پھر کہتے ہیں 10 کو اس میں سے نکال دیں، باقی 3 رکھیں۔ اور جو لوگ قائل ہیں وہ کہتے ہیں یام منا میں چونکہ 4 آتے ہیں اور قرآن میں آیا ہے کہ حاجی کو اجازت ہے، تو جب وہ 3 دن اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے جس کو نبی اسلام نے منع کیا ہے، تو اگر 10 ذوالحجہ کو بھی منع کیا تھا تو یہ حاجی کے لیے منع نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک ڈاکٹرن ہے اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جو اس حدیث کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں کہ 2 دن روزہ رکھنا منع ہے، اس کی بنیاد پہ وہ ایام منا سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کی اپنی مرضی۔ ہمیں تو مضبوط بات یہی لگتی ہے جو امام مالک نے فرمائی ہے کہ 10، 11، 12، 13 یہ چاروں ایام تشریق بھی ہیں، ایام منا بھی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں تشریق 11، 12، 13 ہے، بھئی تشریق کہتے ہیں دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا۔ مجھے بتائیں صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام تو 10 ذوالحجہ کو قربانی کیا کرتے تھے۔ 10 ذوالحجہ کو اگر آپ نے گرمیوں میں قربانی کی ہوئی ہے اور اپنے گوشت کو آپ نے دھوپ میں خشک کرنا شروع نہیں کیا، 11 تک تو گوشت ویسے ہی خراب ہو جائے گا۔ ہاں لاجیکلی سائنس آ جاتی ہے ہر جگہ، مولوی کو تو نہیں سائنس سمجھ آتی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لازماً جب 10 ذوالحجہ کو قربانی ہوتی تھی تو وہ بھی ایام تشریق ہوتا تھا۔ 10 کا گوشت آپ رکھ دیں، آج کل کا معاملہ نہ دیکھیں کہ فریج ہے، گرمیوں میں آج بھی آپ ذرا باہر رکھیں 2 گھنٹے بعد گوشت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تشریق کا عمل 10 ذوالحجہ سے شروع ہو جاتا تھا، اور ویسے بھی تشریق بعد میں آیا ہے۔ بخاری مسلم میں ایام منا کا ذکر ہے، اور ایام منا میں 10، 11، 12، 13 چاروں شامل ہیں، لہذا یہ موقف زیادہ مضبوط ہے۔ میں تفصیلاً اس لیے بولوں کہ مجھے اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ جو ہے وہ فون کال کی ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ اور کہا کہ جی انجینئر صاحب نے تو ہمیں خود بتایا ہوا ہے کہ جی 10 ذوالحجہ کا اور یکم شوال کا روزہ نہیں رکھنا بخاری مسلم میں، اور اب وہ کہہ رہے رکھنا ہے۔ بھائی میں نے یہ نہیں کہا، یہ حاجیوں کے لیے بات کی ہے بھائی، حاجیوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ حاجیوں پہ تو عید کی نماز بھی نہیں ہے، حاجیوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس میں بھی اگر کوئی اجتہاداً سمجھتا ہے کہ نہیں میں 10 کو نکالنا چاہتا ہوں نکال دے، لیکن اس کے اوپر کوئی جھگڑا کھڑا کرنا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ گرے ایریاز ہیں جن میں آپ کو جو بات مضبوط لگتی ہے وہ لے لیں۔ جس طرح مجھے امام مالک کی یہ بات مضبوط لگی ہے کیونکہ ایام منا کا ذکر ہے بخاری مسلم میں، اور ایام منا ہی ایام تشریق ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک کی بات مجھے وہ مضبوط لگی ہے کہ وہ جہرن نمازوں میں قرات سننے کو کافی سمجھتے تھے، اور سرن نمازوں میں وہ مقتدی کے لیے بھی کہتے تھے کہ وہ قرات کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ اگرچہ یہ امام مالک کا موقف ہے، احمد بن حنبل اور امام شافعی سرن اور جہرن دونوں نمازوں میں قائل ہیں کہ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے اور سکتوں کے ساتھ، اور امام حنیفہ جو ہے وہ تو بالکل ہی ان کا مسئلہ فارغ ہے، وہ کہتے ہیں نہ آپ نے سرن نہ جہرن، بلکہ اگر مسافر امام ہے اور وہ 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دے اور آپ مقیم تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد جو 2 رکعتیں پوری کر رہے ہیں اس میں بھی آپ خاموشی سے اندازے سے کھڑے رہیں گے، آپ یہی سمجھیں گے میں امام کے پیچھے ہوں۔ یعنی جب بندے نے کامن سینس استعمال کرنا چھوڑ دے تو یہ حالت ہو جاتی ہے، تو وہ اس ایکسٹریم پہ ہیں۔ وہاں پہ بھی میں امام مالک کے ساتھ ہوں کہ جہرن نمازوں میں سننا چاہیے، پڑھیں اس صورت میں جب امام سکتہ کرے، ادروائز سن لینا کافی ہے، اور سرن نمازوں میں آپ امام کے پیچھے بھی پڑھیں۔